ہم نے ڈیمانڈ اور سپلائی یعنی طلب اور رسد کی بات کرنے کے بعد ایکویلیبریم کی بات بھی کی تھی، لیکن وہ ایکویلیبریم مائکرو تناظر میں تھا۔ اب ہم میکرو اکنامکس کے تناظر میں ایکویلیبریم دیکھیں گے۔ ایگریگیٹ ڈیمانڈ اور ایگریگیٹ سپلائی یعنی مجموعی طلب اور مجموعی رسد کے بارے میں ہم نے ابھی تک جو دیکھا ہے، ایک بار ذرا اسے دوہرا لیتے ہیں تاکہ یادداشت تازہ ہو جائے۔ عمودی یعنی ورٹیکل ایکسس پر ہم قیمتوں کی سطح لے لیں گے، یعنی پوری اکانومی کی مجموعی قیمتوں کی سطح، اور افقی یعنی ہاریزونٹل ایکسس پر ہم ملک کی اصل جی ڈی پی یعنی ریئل جی ڈی پی لے لیں گے۔ اور اب ہم ملک کا مجموعی ڈیمانڈ کا کرو بنا لیتے ہیں جسے ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کہتے ہیں، اور ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ہم یہاں پر اے ڈی کر کے لکھ لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایگریگیٹ سپلائی کا کرو بنا لیتے ہیں۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پچھلی کچھ ویڈیوز میں دیکھا کہ یہ اوپر کو ڈھلان کرتا ہوا کرو ہمارا قلیل مدتی یعنی شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو ہوگا۔ اسے ہم SRAS1 کہیں گے۔ تو اب ان دونوں کروز کو دیکھتے ہوئے ہمارے ملک کی مجموعی پیداوار اور مجموعی قیمتوں کی سطح کیا ہوگی؟ ظاہر ہے کہ فوراً یہ خیال ذہن میں آتا ہے کہ جہاں یہ دونوں کروز ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں یعنی انٹرسیکٹ کرتے ہیں، اسی پوائنٹ پر ہمارے ملک کی پیداوار بھی ہوگی اور ہمارے ملک کی مجموعی قیمتوں کی سطح بھی۔ اور یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پیداوار اور قیمتیں کتنے عرصے کے لیے ہیں؟ سوچیں سوچیں۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے، قلیل مدت یعنی شارٹ رن کے لیے، کیونکہ سپلائی کا جو ہمارا کرو ہے وہ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی کا کرو ہے، تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا شارٹ رن ایکویلیبریم ہے۔ یہ ہماری ایکویلیبریم پیداوار ہے اور یہ ہماری ایکویلیبریم قیمتوں کی سطح، اسے ہم PL1 کہہ لیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں اس پوائنٹ پر ایکویلیبریم چیزیں مل گئی ہیں، کیونکہ اگر ہم قیمتوں کی اس سطح پر ہوتے جو کہ ایکویلیبریم سے نیچے ہے تو کیا ہوتا؟ یہاں ایگریگیٹ ڈیمانڈ ایگریگیٹ سپلائی سے زیادہ ہے۔ جو پیداوار یہاں ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو چاہیے وہ اس پیداوار سے بہت کم ہے جو کہ شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی دے سکتی ہے، اور ایسے یہاں ہمارے پاس اکانومی میں قلت یا شارٹیج کی صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ جتنی چیزیں اور خدمات لوگوں کو چاہیے وہ تو اکانومی میں دستیاب نہیں ہے، تو اب کیا ہونے لگے گا؟ چیزیں اور خدمات بنانے یا فراہم کرنے والے کہیں گے کہ کیوں نہ اب میں تھوڑی زیادہ قیمت وصول کر لوں، اور جب قیمتیں بڑھ جائیں گی تو پھر وہ سوچیں گے کہ اب تو منافع بھی زیادہ مل رہا ہے بھائی، تو کیوں نہ میں اپنی پیداوار بھی تھوڑی سی بڑھا لوں، اور ایسے وہ کرو پر اوپر کی طرف بڑھنے لگیں گے اور آخر کار ایکویلیبریم پر آ کھڑے ہوں گے۔ ایسے ہی جو لوگ یہ چیزیں اور خدمات ڈیمانڈ کر رہے ہوں گے وہ کہیں گے کہ بھائی مجھے تو یہ چاہیے بس، تو اب وہ پہلے سے زیادہ قیمت دینے کو راضی ہوں گے، لیکن سب کے سب یہ زیادہ قیمت دینے پر راضی نہیں ہوں گے۔ ایسے میں قیمت اوپر جائے گی اور چیزوں اور خدمات کی تعداد طلب نیچے، اور سب ہنسی خوشی ایکویلیبریم پوائنٹ پر آ ملیں گے۔ ایسے ہی اگر ہم کہیں کہ ملک میں قیمتوں کی سطح PL1 سے اوپر کہیں ہے تو کیا ہوگا؟ ایسے میں شارٹ رن ایگریگیٹ سپلائی ملک میں جو پیداوار فراہم کر رہی ہوگی وہ اس سے کہیں زیادہ ہوگی جو ملک کی ایگریگیٹ ڈیمانڈ مانگ رہی ہوگی۔ ایسے میں چیزیں اور خدمات بنانے والے یعنی سپلائرز کہیں گے کہ بھائی بہت سارا مال بچنے لگا ہے، قیمتیں کم کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزیں بیچ لیں، اور قیمتوں کو کم ہوتا ہوا دیکھ کر ڈیمانڈ کرنے والے کہیں گے ارے واہ کم قیمتیں، اب نا ہم پہلے سے تھوڑا زیادہ سامان خرید لیتے ہیں۔ ہاں، اور ایسے ایک بار پھر ڈیمانڈ کرنے والے اور سپلائی دینے والے دونوں کا ایکویلیبریم قیمتوں
और एक्विलिब्रियम पैदावार पर एक हसीन संगम हो जाएगा। तो ये तो हुआ इयादा कलील मुद्दत यानी शॉर्ट रन की बातों का। अब हम जरा लॉन्ग रन की भी बात कर लेते हैं। तो हम एक कर्व बना लेते हैं और हम कहते हैं कि ये हमारा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, यानी तवील मुद्दती मजमूई रसद का कर्व। इसे हम LRAS कहेंगे। और जहां ये कर्व उफकी यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को काटता है, हम कहेंगे कि ये हमारी मुकम्मल मुलाजमत यानी फुल एम्प्लॉयमेंट की पैदावार है। और यहां हम इसे Y सब F लिख लेंगे। हम इसको लिखते तो Y और F है, लेकिन हम पढ़ते इसको Y सब F है। यानी ये इकोनॉमी के वसाइल के मुकम्मल इस्तेमाल पर इकोनॉमी का फितरी आउटपुट होगा। तो अब जबकि हमने अपनी बात में कलील मुद्दत और तवील मुद्दत यानी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों नजरियों को शामिल कर लिया है और पुरानी बातों का इयादा भी कर लिया है, तो अगली वीडियो में हम अपने मॉडल को थोड़ा सा और झिंझोड़ेंगे और इसके जरिए इकोनॉमी में होने वाले कारोबारी चक्करों यानी बिजनेस साइकिल्स को समझने की भी कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अगली वीडियो की तरफ।